بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کسی وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے مولا علی شیر خدا میرے پاس موجود نہ ہو۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ قیصر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جس کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائے۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی تھی جس کے قیصر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا ہے کہ یہ خط ہے بادشاہ روم قیصر بن الاصغر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف ہے کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے اس کے جوابات بتا دیجیے گا۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں ہے؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ نمبر 4، وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ نمبر 5، وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ نمبر 6، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ نمبر 7، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ نمبر 8، وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں ہے؟ نمبر 10، وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لیتی؟ نمبر 11، ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ نمبر 12، وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ نمبر 13، وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ نمبر 14، وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال اور کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ نمبر 15، وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ نمبر 16، جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ نمبر 17، جنت کے سیب سے حوران برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا بر کمی بھی واقع نہیں ہوتی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ 18، دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی؟ 19، جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف برادر رسول باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط وصول ہوا، میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو معبود ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے وہ پانی ہے۔ وہی چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 یہ ہے، نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حوا، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہے، حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے،
اور وہ سچا ہے کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا ہے، دریا نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر رستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے، دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے، وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا، وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کدو کی بیل اگائی، جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ اس کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوں گی، اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کی عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جیسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کرتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابن مصیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا، اس نے خط کو پڑھ کر کہا کہ میرے سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مل سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کسی اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں؟ ایلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن ابی طالب، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخصیت نے یہ جواب دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد کیسر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارسال کیا ہوا خط مل گیا ہے، وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت نبوت ہے اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہے۔ کیسر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں، میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً خط میں یہ لکھا کہ اما بعد، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانہ سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر ذی روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔